فرعون کون تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کی موت کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے۔ فرعون کا آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت روانہ ہوئے تو فرعون نے 10 لاکھ سوالوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہوں کی تعداد تقریباً 6,20,000 تھی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پانی کے کنارے پہنچے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار نظر آیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب میں مبتلا رہے اور تیرے آنے کے بعد بھی معاملہ وہی ہے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے امید ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تم لوگوں کو زمین کی حکومت عطا کرے۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پانی پر عصا مارو، اور خدا نے دریافت وہی کی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس کی اطاعت کرے۔ بس جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں اپنا عصا مارا تو پانی میں 12 رستے پیدا ہو گئے، جس میں بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ رستے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ ابھی رستوں میں کیچڑ ہے، ہم ایسے رستے سے نہیں چل سکتے۔ بس خدا نے بات سبا کو بھیج کر رستے خشک کر دیے۔ جب داخل ہوئے تو کہنے لگے، ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہ معلوم کہ دوسروں کا حال کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے حالات کی شکایت کی، اور وحی نازل ہوئی کہ اپنے عصا سے دائیں بائیں اشارہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا تو پانی کی دیواروں میں سے ہر 2 طرف سے دروازے پیدا ہو گئے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جب فرعون ساحل پر آ پہنچا تو اس کا گھوڑا پانی میں داخل ہونے سے گھبرایا۔ بس جبرائیل باصورت بشر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے ہو گئے اور پانی میں داخل ہوئے تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کا لشکر بھی پیچھے داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل کے سب لوگ پار ہو گئے تو فرعون کا سارا لشکر داخل ہو گیا تو با حکم خدا پانی آپس میں مل گیا اور لشکر فرعون غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو عذاب الہی کے ڈر سے کہنے لگا کہ میں اسی ایک واحد حق پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا گیا اور مفسد بنا رہا۔ آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تم پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ تمہاری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی، اور فرعون کی لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی، جو کہ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنایا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود یہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت رہی کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون کے حقیقی نام کے بارے میں کوئی مضبوط سمت تو موجود نہیں، اسی لیے اہل عالم کا ماننا ہے کہ فرعون ہی اس کا حقیقی نام ہے، جبکہ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں فرعون ایک لقب تھا۔ یہ لقب ہر بادشاہ کو دیا جاتا تھا۔ اس حساب سے فرعون کا حقیقی نام ولید بن محسب بن ریان تھا، جبکہ بعض اہل علم کی کتابوں میں فرعون کو قبوس کا نام بھی دیا گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔